بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے، سننے میں آ رہا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارے وطن عزیز میں ایک فلم جس کا نام زندگی تماشا ہے وہ ریلیز کر دی گئی ہے۔ اس میں اسلام دشمنی اور علماء سے دور کرنے کے لیے جو خباستیں پھیلائی گئی ہیں سبھی کا تو علم نہیں ہے۔ اس کے چند ویڈیو کلپس جو ہے شارٹ مجھ تک پہنچائے گئے ہیں چند احباب کی طرف سے۔ اس کے اندر ایک ایکٹر کو، ایک اداکار کو نعت خواں بنا کے اس کے کالے کرتوت دکھائے گئے، جو اس کی غلیظ حرکتیں تھیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر وہ اس سے معذرت کر رہا ہے۔ لوگ چوک اور چوراہوں میں بیٹھ کر اس کے حوالے سے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ نعتیں پڑھ کے اس نے اپنا کیا امیج بنا لیا ہے، ہم اس گندے انڈے کو اپنے محلے سے نکال دیں گے۔ پھر یہی نہیں، اس کے آگے باقاعدہ طور پر علماء کی توہین کی گئی ہے۔ باقاعدہ ایک مسجد کو اس فلم کے اندر دکھایا جا رہا ہے، یہ اس کا سکرین شاٹ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس مدرسے کا نام بھی باقاعدہ لکھا ہے، جامعہ نظامیہ انوار القرآن، اور پھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، درود و سلام بھی لکھا ہے۔ پھر آگے ایک ایکٹر بکواس کرتا ہے کہ مولوی جو مدرسوں میں کرتے ہیں وہ سب تمہیں علم ہے۔ قصہ مختصر یہ ہے، اس فلم کے اندر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو نعت خواں ہیں اور جو علماء ہیں معاذ اللہ وہ بدکار ہوتے ہیں، ان لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے۔ اب یہاں سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ کوئی مولوی ہو، نعت خواں ہو، عالم ہو، خطیب ہو، کوئی بھی انسان ہے، ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، کوئی بھی انسان گناہوں سے معصوم نہیں ہے انبیاء کے علاوہ۔ انبیاء صرف معصوم عن الخطا ہیں، باقی ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایک انسان سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی غلط فعل ہو گیا ہو، اب آپ اس ایک آدمی کو، ایک بندے کے فعل کو لے کر پورے طبقے پر جو ہے وہی حکم لگا دیں، یہ مولوی ہوتے ہی ایسے ہیں، یہ نعت خواں ہوتے ہی ایسے ہیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے۔ اور پھر اس فلم کو جو ریلیز کیا گیا ہے ان دنوں کے اندر، بڑی سوچی سمجھی سازش کے تحت ان دنوں کے اندر اس فلم کو ریلیز کیا گیا، کیونکہ ان دنوں سوشل میڈیا پر اور عوام کی نظروں میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا واقعہ گردش کر رہا ہے۔ وہاں پر 5000 سے زیادہ جوان لڑکیوں کی تصاویر، ان کی ویڈیوز وہاں یونیورسٹی کا جو عملہ تھا ان کے موبائلوں کے اندر موجود تھی۔ تو اس بات سے توجہ ہٹانے کے لیے کہ ہم جو لبرل لوگ اور آزاد خیال قسم کے لوگ، وہ تو مولویوں کے پیچھے پڑے تھے، وہ تو مدرسوں کے پیچھے پڑے تھے کہ مدرسوں میں یہ کام ہو رہا ہے، اب یہ یونیورسٹی کے اندر کیا ہو گیا۔ تو اب فلمیں جو بننی چاہیے تھیں وہ ان کرتوتوں پر بننی چاہیے تھی، جو ڈرامے بننے چاہیے تھے وہ کالجوں کے اندر جو ماحول ہے، وہاں کے ہاسٹلز کا جو ماحول ہے اس پہ فلمیں بننی چاہیے تھی، مگر سب کی زبانیں بند ہو چکی ہیں۔ اور اگر یہی کام اللہ نہ کرے کسی مدرسے کے اندر ہوا ہوتا نا، تو انہی آزاد خیال اور لبرل قسم کے جو لوگ ہیں انہوں نے آسمان کو سر پہ اٹھا لینا تھا کہ مدرسوں میں یہ کام ہوتا ہے تو مدرسوں میں یہ کام ہوتا ہے، باقی دنیا کدھر جائے گی۔ اب یونیورسٹی کے اندر جو معاملہ ہوا، سب کی زبانیں گونگ ہو گئی ہیں، سب یہاں پہ خاموش ہو گئے۔ ہم صرف یہاں پہ یہی کہیں گے، جن لوگوں نے اس فلم کو ریلیز کیا ہے، جس نے اس کے اندر کسی بھی طریقے سے حصہ لیا ہے، جو بھی اس کا ایکٹر ہے، اس کو لکھنے والا ہے، سب پر خدا کی لعنت ہو، سب پر اللہ رسول کی لعنت ہو، کیونکہ ان لوگوں نے اسلام سے اور مسلمانوں سے اور پھر مسلمانوں کے جو علماء ہیں اس سے دور کرنے کی مذموم سازشیں کی گئی ہیں۔ اس کے اندر مدرسوں کا امیج خراب کیا گیا ہے، نعت خواں ایسے ہوتے ہیں، مولوی ایسے ہوتے ہیں، اس انداز کے ساتھ جو ہے اس فلم کو بنایا جا رہا ہے کہ عام بندہ دیکھے تو وہ اسلام سے دور ہو جائے۔ جنہوں نے اسلام کے چہرے اور علماء کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، کیا ہم کسی مسلمان سے یہ تصور کر سکتے ہیں وہ ایسی فلمیں بنا سکتا ہے؟ وہ سرکار علیہ السلام کے مدح سرائی کرنے والے نعت خانوں پر اور علماء پر کیچڑ اچھال سکتا ہے؟ اور اس فلم کے بنانے اور ریلیز کرنے سے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم علماء کی اہمیت کو کم کر دو گے؟ یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ اللہ رسول نے جو ان کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا وہ تو بیان سے ہی باہر ہے نا۔ جب قیامت کا دن ہوگا پھر تم ہی دیکھو گے، یہ جن کے بارے تم فلمیں بنا رہے ہو نا، یہی مولویوں کو اللہ کیا کیا مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے ایک حدیث پاک مروی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ عالم کی شان ہے، یہ مولوی کی شان ہے۔ فرمایا اذا اجتمع العالم والعابد علی الصراط
قیل للعابد ادخل الجنہ وتنعم بعبادتک وقیل للعالم قف ہنا فاشفع لمن احببت فانک لا تشفع لاحد الا شفعت فقام مقام الانبیاء۔ خلاصہ یہ ہے، جب عالم اور عابد پل صراط پر جمع ہوں گے تو عابد سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ اپنی عبادت کے سبب، اور عالم سے کہا جائے گا تم یہاں پر ٹھہر جاؤ، اور جس شخص کی چاہو شفاعت کرو، جس کی بھی تم شفاعت کرو گے شفاعت قبول کی جائے گی۔ فقام مقام الانبیاء، پس جو عالم ہوگا وہ انبیاء کے مقام پر کھڑا ہوگا۔ یہ عالم کی شان ہے، یہ مولوی کی شان ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر علماء کی شان بیان فرما رہا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے وہ علماء ہی ہیں۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے عالم اور جاہل یہ برابر ہیں؟ یہ برابر نہیں ہو سکتے، قرآن کا یہ اعلان ہے۔ اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے زمانے میں لوگ جب علماء کو، مولویوں کو ہی نا بدنام کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان پر طرح طرح کے الزامات لگایا کرتے تھے، مولوی ایسے ہوتے ہیں، مدرسوں میں یہ ہوتا ہے۔ اب سنیے گا، امام اعظم اس وقت یہ جملہ فرمایا کرتے تھے، امام اعظم فرمایا کرتے تھے اِن لم یکن اولیاء اللہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا اگر دنیا و آخرت میں اللہ کے ولی نہیں ہے نا، کون؟ فرمایا الفقہاء والعلماء، علماء اور فقہاء اگر دنیا میں اللہ کے ولی نہیں ہے نا، امام اعظم فرماتے ہیں فلیس للہ ولی جن، تو کسی ماں نے ولی جنا ہی نہیں ہے، یعنی پھر اللہ کا ولی ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر عالم اللہ کا ولی نہیں ہے، امام اعظم فرماتے ہیں پھر اللہ کا ولی ہے ہی کوئی نہیں۔ اور پھر یہ لوگ مدرسوں پر جتنی بکواسات کرتے ہیں، کیا یونیورسٹیز کے اندر اور کالجوں کا ماحول تمہیں نظر نہیں آتا؟ پھر تمہاری زبانوں کو کیوں تالے لگ جاتے ہیں؟ جی مدرسوں میں یہ ہوتا ہے، مدرسے ایسے ہیں، مدرسوں کو بند ہونا چاہیے، ان کی تحقیقات ہونا چاہیے۔ اب مدرسے کی شان و عظمت کیا ہے، یہ میں آپ کے سامنے ابھی ایک حدیث پاک رکھتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، اے لوگو جب تم جنت کے باغات میں سے گزرا کرو تو کچھ کھا لیا کرو۔ قیلا، عرض کی گئی یا رسول اللہ وما ریاض الجنتی، صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ فرمایا قال مجالس العلماء، علماء کی جو مجالس ہیں وہ جنت کے باغات ہیں۔ اب علماء کی جو مجالس ہیں وہ کہاں پہ لگتی ہیں؟ سڑکوں پہ، چوک چوراہوں پہ، یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر، ہاسٹلوں کے اندر۔ علماء کی مجالس مدرسوں میں لگتی ہیں، اور مدرسوں کے بارے حضور ارشاد فرما رہے ہیں اذا مررتم بریاض الجنہ، وہ جنت کے باغات ہیں۔ اب جو مدرسوں کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، اب وہ کس باغ میں جانا چاہتا ہے؟ یہ مدرسے جو ہیں یہ تو جنت کے باغ ہیں، اور تم کدھر جانا چاہتے ہو؟ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، وہ فرمایا کرتے تھے لا تفارقوا مجالس العلماء فإن اللہ لم يخلق على وجه الارض تربة اکرم من مجالس العلماء، فرمایا کرتے تھے علماء کی مجلس سے الگ نہ ہونا اس لیے کہ اللہ نے زمین پر علماء کی مجالس سے زیادہ عزت والی کسی زمین کو پیدا ہی نہیں کیا۔ یعنی جس زمین پر علماء بیٹھ جائیں وہاں کی جو مٹی ہے وہ دنیا جہان کی زمین کی تمام مٹی سے افضل ہے۔ یہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں۔ یہ مدرسوں کی اہمیت ہے، مدرسے کی جو مٹی ہے نا اس کی فضیلت حضرت عمر فاروق اعظم بیان فرما رہے ہیں۔ اب کس سکول کی فضیلت ہے مجھے بھی بتا دیں، کس یونیورسٹی کی فضیلت ہے آپ مجھے بھی بتا دیں۔ یقیناً ہم یہ نہیں کہتے کہ یونیورسٹیز اور کالجز یا اسکول کی جو تعلیم ہے یہ حرام ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جو تعلیم اسلامی نظام سے، اسلامی عقائد و نظریات سے نہیں ٹکراتی، ہم اس تعلیم کے حامی ہیں، اس تعلیم کو حاصل کرنا چاہیے۔ ہاں مرد اور عورت اس کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک الگ مسئلہ، یہ حرام ہے، مگر ہم تعلیم کو، دنیاوی تعلیم کو حرام نہیں کہہ سکتے۔ جب ہم ایسی باتیں نہیں کرتے تو پھر ان آزاد خیال لوگوں کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ مدرسوں کے حوالے سے ایسی نازیبا گفتگو کریں؟ اور پھر اس فلم کو ریلیز کرنے والے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، مدرسوں سے لوگ جو ہے وہ نفرت کرنا شروع کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان لوگوں نے جس طرح کی بھی یہ سازشیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سازشوں کو ناکام فرمائے اور ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔